اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، نشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے، اور ضلالہ اس کا مطلب ہے گمراہی، جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتهم، نہیں فائدہ دیا، فما ربحت، نہیں فائدہ دیا، تجارتهم، ان کی تجارت نے، وما كانوا، اور نہیں ہیں وہ، مہتدین، ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے۔ منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ گمراہی کو خرید چکے ہیں، ایمان کو انہوں نے قبول نہیں کیا دل سے، تو گویا انہوں نے ہدایت کو فروخت کر دیا ہے اور اس کے بدلے کفر و ضلالت اور گمراہی کو انہوں نے خرید لیا ہے۔ اور یہ تجارت جو انہوں نے کی ہے کہ ہدایت کو دے کر گمراہی کو خریدا ہے، یہ تجارت کوئی نفع بخش نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ لوگ ہدایت والے بھی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو، منافقین کو، ہدایت نہیں مل سکتی۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان منافقین کی ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے، مثلهم، ان کی مثال یعنی منافقین کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ کو بھڑکایا۔ اوقدہ کا مطلب ہوتا ہے جلانا، استوقدہ کا مطلب ہوگا خوب جلانا یعنی بھڑکانا۔ اس نے آگ کو بھڑکایا۔ فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے، آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالی ان کی روشنی کو، بنورہم، ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ اس آیت میں منافقین کی مثال اس شخص کے ساتھ بیان کی گئی ہے جو آگ کو جلاتا ہے، آگ کو روشن کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ منافقین نے جب شروع میں ایمان کو قبول کیا تو ان کے دل میں تھوڑا سا نور ایمان جاگ گیا، نور ایمان کی وجہ سے ان کا دل روشن ہو گیا، اور جب کچھ ان کو روشنی ملی تو ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کی منافقت اور نفاق کی وجہ سے کہ انہوں نے ایمان کو دل سے نہیں قبول کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، کیونکہ جب انہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روشنی کو، نور ایمان کو ختم کر دیا، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، کفر و نفاق کے اندھیرے اور شک اور شبہات کے اندھیروں میں، لا یبصرون، اب ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک آگ جلانے والے شخص کے ساتھ مثال دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر ان کو توحید کی دعوت دی، بظاہر انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا تو تھوڑی سی ان کو روشنی ملی، جیسے آگ جلتی ہے تو اپنے ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی منافقت کی وجہ سے، دل سے نہ قبول کرنا، اندر سے وہ پکے کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نور ہدایت کو چھین لیا، اور اب وہ کفر و ضلالت
اور نفاق اور شک و شبہات کے اندھیروں میں ہیں اور انہیں کچھ نہیں دکھتا۔ سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا، فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے، اس کے بعد انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں، کفر و ضلالت کے اندھیروں میں ہی چھوڑ دی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم کا مطلب ہے بہرے ہیں، صم یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے اسم، بہرے شخص کو کہا جاتا ہے۔ بکمن یہ بھی جمع ہے اور اس کی واحد ہے ابکم، جو بہرا ہو اس کو ابکم کہتے ہیں، گنگا، گنگے کو ابکم کہتے ہیں۔ اسم بہرا اور ابکم گنگا۔ عمیون یہ جمع ہے اعما کی، اعما کہتے ہیں جو دیکھ نہ سکے، اندھا۔ فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین یہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، اور یہ لوٹنے والے نہیں۔ مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کان نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، یا بول نہیں سکتے، یا آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ان کے کان ہدایت کو نہیں سنتے، اور یہ ان کے منہ سے ہدایت والی، ایمان والی باتیں نہیں نکلتی، اور آنکھوں سے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان کو قبول نہیں کرتے، اور جو انہوں نے تجارت کر لی ہے کہ گمراہی کو خریدا ہے اور ہدایت کو بیچ دیا ہے، تو اب یہ اس سے واپس بھی نہیں لوٹنے والے، واپس بھی نہیں پلٹنے والے کہ ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، ایسا بھی یہ کرنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دوسرے گروہ کی ایک اور مثال بیان کی ہے، ایک مثال بیان کی ہے۔ او کصیب، یا او کا مطلب ہے یا، کصیب بارش کی طرح، بارش کی مانند، من السماء جو آسمان سے ہے، یعنی جو آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اس کی طرح، فیہ ظلمات اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم، اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو، یجعلون وہ ٹھونستے ہیں، ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، اذن کی جمع ہے آذان، اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک سے، حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالی گھیرنے والا ہے کافروں کو، اللہ تعالی گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ تو اس آیت میں منافقین کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور اس بارش میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں اور پھر کڑک بھی ہوتی ہے، گرج بھی ہوتی ہے اور بجلی بھی ہوتی ہے، تو جب ان لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور اس میں سے جو ان کو ایمان قبول کرنے کے بعد فوائد ملے تو اس وقت یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، جیسے مال غنیمت ملتا ہے اور اس طرح سے دیگر فوائد ملتے ہیں تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، اور جب سختیاں آتی ہیں، سخت احکام آتے ہیں، جہاد کے احکام آتے ہیں تو اس وقت یہ منافقین ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور پھر خاص کر کے جہاد کے موقع پر یہ لوگ تو ڈرتے ہیں، ان کو اپنی موت دکھتی ہے، تو فرمایا کہ من الصواعق حذر الموت، کہ جس طرح آسمان سے جب بجلی اترتی ہے یا اس میں کڑک ہوتی ہے تو موت سے ڈرتے ہیں، اسی طرح یہ جہاد والے احکامات سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ منافقین بارش سے جب تھوڑی سی روشنی
ملتی ہے، یعنی ان کو کچھ فوائد ملتے ہیں ایمان لانے کی وجہ سے، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے بارش اترتی ہے اور اس کے بعد فوائد ہوتے ہیں، ہری بھری کھیتی اور پانی میسر آتا ہے، تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی بارش میں جب اندھیرے بارش نازل ہونے سے قبل یا بجلی کی چمک اور کڑک ہوتی ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے اترنے والی ہدایت میں جب ان کو فوائد ملتے ہیں اس وقت یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہی احکامات میں جو آسمان سے نازل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس میں کچھ سختیاں ہوتی ہیں تو پھر یہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور پھر دین سے پھر جاتے ہیں اور پھر یہ شک کرتے ہیں، شک اور شبہات میں یہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین وہ ہیں کہ جب فوائد ملتے تو خوش ہوتے، اور جب ان کو کچھ نقصانات اور مسلمانوں پر تکالیف آتی یا مسلمانوں کو جہاد کرنا پڑتا تو اس وقت یہ بڑے ہی غمزدہ اور پریشان ہوتے، جیسے انسان موت سے ڈرتا ہے تو اس طرح یہ ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دے رکھی کہ جتنا کوئی ایمان لاتا ہے وہ لائے، اور جو کفر اور نفاق میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ڈیل دے رکھی ہے۔ تو یہ منافقین کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس پر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو یہ اپنے چہروں پر پھر جاتے ہیں۔ تو یہی منافقین کی مثال ہے کہ جب کوئی خوشی ملتی، جب اچھائیاں ملتی تو یہ بڑے خوش ہوتے، اور جب کوئی آزمائش، کوئی مصیبت اور پریشانی آتی دین میں تو یہ اپنے چہرے کو پھیر لیتے۔ خاسرت دنیا والآخرہ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارہ ہی اٹھایا ہے۔ تو یہ منافقین کی ایک مثال ہے کہ جب کچھ اچھائی ملتی تو ساتھ ہو لیتے، اور اسی طرح دنیا میں ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک ہوتا تھا، ان کے رشتے ناتے مسلمانوں کے ساتھ اور مال غنیمت میں بھی شریک ہوتے، لیکن جوں ہی یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوں گے، فوت ہوں گے، تو پھر ان کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، قبر کا اندھیرا، حشر کا اندھیرا، اور اس کے بعد قیامت کے دن سخت ترین عذاب، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے گروہ کی مثال بیان کی۔ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا قریب ہے کہ وہ بجلی یخطف ابصارہم، ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو اچک لے، یخطف اچک لے ابصارہم، ان کی نگاہوں، کلما جب کبھی، اضاء لہم روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، روشن ہوتا ہے ان کے لیے، مشوا فیہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم ان پر، قاموا وہاں پر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ لے جاتا ان کی سماعت کو، ان کے کانوں کو، ان کو سننے کے جو ذریعہ ہے اس کو لے جاتا، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نگاہوں کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ جب ان کو کچھ خوشیاں ملتی ہیں تو اس وقت یہ مومنین کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب دین میں مشکلات آتی ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ جو منافقین کا تھا، جن پر مہر لگا دی، جن کو ان کے کان سنائی نہیں دیتے، حق بات وہ سن نہیں سکتے، سم بکم عمی، اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، تو ان پر بھی مہر لگ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دے رکھی ہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں، شاید یہ سمجھ جائیں،
تو جتنا یہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں اتنی ان کو آزادی ملی ہوئی ہے اور وہ اس طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ڈیل دے رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب اسلام میں کچھ آسان احکامات اور خوشی، مال غنیمت وغیرہ ملتا ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب سختیاں آتی ہیں، مصیبتوں کو برداشت کرنے کی باری ہوتی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت یہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان کے کانوں کی سماعت کو، ان کی آنکھوں کو، نگاہوں کو، ان پر پردے ڈال سکتا ہے، ان پر موریں لگا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔